الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة حضرات محترم، قرآن عزیز کی بے شمار آیات میں سے ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا اور اس کے اندر جو اللہ کا پیغام ہے وہ آپ کے سامنے پڑا ہے۔ اللہ رب العزت کا کیا پیغام ہے؟ اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ دنیا کا کوئی بھی شخص من عمل صالحا، جو بھی نیک کام کرے گا، من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ کہتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے ایک بہترین زندگی عطا کروں گا۔ لیکن اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اور آپ اپنے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، اپنی زندگی کے معاملات کو دیکھتے ہیں، اپنی گھریلو اور معاشرتی زندگی کو دیکھتے ہیں، اپنی انفرادی اور اپنی اجتماعی زندگی کو دیکھتے ہیں، اپنی مزدوریاں اور کاروباری زندگیوں میں دیکھتے ہیں، اپنی معیشت اور معاملات کو دیکھتے ہیں تو ہر طرف تنگی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے نعوذ باللہ غلط کہا ہے کہ جو بھی اچھا کام کرے گا، من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ، آخر پھر سبب کیا ہے؟ ہمیں اچھی زندگی کیوں نہیں مل رہی؟ جبکہ ہم اپنے ذہن میں سوچتے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں،
پھر ہم سے جو وعدہ کیا گیا ہے وہ پورا کیوں نہیں ہو رہا؟ آج کی مجلس پہ اس پہ غور کریں گے، کیونکہ آج ایک ایسا دن ہے جب مسلمانوں کی کثیر تعداد جو عام دنوں میں بدعملی کا شکار بھی رہتی ہے، وہ بڑی دلچسپی کے ساتھ، بڑے شوق و ذوق کے ساتھ اللہ کے گھروں کی جانب آتے ہیں، اور ان کے ذہنوں میں ایک تصور ہے، اس تصور کو لے کے کہ آج کا جمعہ پڑھیں گے تو زندگی کی ساری خطاؤں پہ قلم پھر جائے گا۔ کیا دوسری بات یہ سوچیں گے کہ ایسا درست ہے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، پہلی بات کہ ہمیں اچھی زندگی کیوں نہیں مل رہی؟ کیا اللہ رب العزت نے سچ نہیں کہا جبکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا؟ اللہ سے سچا کون ہے اپنی بات کے اندر؟ اور اللہ نے وعدہ کیا ہے اور اللہ کہتے ہیں وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کی پاسداری کرنے والا کون ہے؟ اور اگر اللہ اپنے وعدے کی پاسداری کرتے ہیں اور اللہ کی ہر بات سچی ہے، اور اللہ رب العزت سورۃ ابراہیم میں یہ بھی فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلًا، کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ اللہ نے جو اپنے رسولوں سے وعدے کیے ہوئے ہیں اس کے خلاف کرے گا۔ جب اللہ وعدے کی خلاف ورزی بھی نہیں کرتا، سب سے زیادہ عہد کو پورا کرنے والا ہے، تو پھر کیا سبب ہے ہمیں اچھی زندگی کیوں نہیں مل رہی؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کسی خوش فہمی میں مبتلا، اپنے آپ کو سمجھ تو اچھے رہے ہیں لیکن اللہ کی نظروں میں ہم اچھے نہیں ہیں؟ یہی سبب ہے کہ ہمیں بہترین زندگی نہیں مل رہی۔ اگر ہم صحابہ کی زندگی پہ غور کرتے ہیں، سلف صالحین کی زندگیوں پہ غور کرتے ہیں، نیک اور صلحاء کی زندگی کو دیکھتے ہیں، ان کی زندگی میں اطمینان، ان کی زندگی میں صبر، ان کی زندگی میں خوشیاں، وہ ہر قسم کے خبروں سے مبرہ، وہ بہترین زندگی بسر کرتے نظر آتے ہیں۔ ہم بھی اسی اللہ کو رب مانتے ہیں، اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اسی کتاب کو اپنی کتاب تسلیم کرتے ہیں، پھر کیا سبب ہے ہمارے ساتھ یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ تو میرے عزیز بھائیوں، ایک طالب علم کی حیثیت سے کچھ باتیں جو مجھے سمجھ آئی ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ میں اور آپ سوچیں کیا اس شیشے کے اندر، اس آئینے کے اندر ہمیں اپنا چہرہ تو نہیں نظر آتا؟ کیا وہ غلطی ہم سے تو نہیں ہو رہی جس کے سبب ہمیں وہ سکون میسر نہیں ہے جو اللہ کے ذکر کرنے والوں کو ملتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہم دنوں میں کئی کئی تسبیحاں نکال دیتے ہیں، بہت سے ورد و وظائف کرتے ہیں، لیکن ہمیں وہ اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ آخر سبب کیا ہے؟ تو سب سے پہلی بات جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ ہم عبادات کرتے ہیں، عبادات کا شوق رکھتے ہیں، لیکن جز وقتی، کل وقتی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو اس کے بلوغت سے لے کر اس کے مرنے کے دن تک ہمیشہ پابند رکھا ہے، تو اپنا دن ایسے گزارنا ہے، اپنی رات ایسے بسر کرنی ہے، دن میں کیا امور ہے جو انجام دینے ہیں، اگر یہ دو گے تو تمہارا رب تم پہ خوش ہے، اگر ایسا نہیں کرو گے تو تم اپنے رب کو خود ہی ناراض کر لو گے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ رمضان آیا یا ہم کوئی ایسا تہوار آتا ہے جس کے متعلق بعض سچی باتیں ہیں اور بعض جھوٹ گڑے ہوتے ہیں، جب ہم وہ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہمارے لیے شارٹ کٹ یہی ہے، ہماری زندگی میں کتنی ہی بدعملیاں کیوں نہیں ہیں، ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہم روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں یا نہ کریں، اپنی آنکھوں کو خیانت سے بچائیں یا نہ بچائیں، ہم جھوٹ بولیں یا سچ بولیں، ہم حرام کھائیں یا حلال کھائیں، اگر فلاں رات کو، فلاں دن کو، فلاں مہینے کو ایسا کر لیا تو اللہ کون ہے ہمیں پوچھنے والا؟ کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر لوگ ہیں زندگی میں جنہوں نے
کسی نہ کسی سٹیپ میں ضرور ایک امتحان دیا ہوگا. وہ پرائمری سے لے کر ہائی ایجوکیشن تک کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی امتحان سے گزرا ہوگا. اور کئی ایسے ہیں جو کئی امتحانوں سے گزرے ہیں. اور ہم میں سے ہر انسان یہ بات جانتا ہے کہ اگر امتحان کے اندر 8 پیپر ہیں، اگر 8 میں سے ایک شخص جو ہے وہ 6 پیپر دیتا ہے، 2 کی چھٹی کر دیتا ہے، کوئی دنیا میں ایسا ممتحن ہے جو اسے پاس کر کے سند کو، اس کی ڈگری کو اس کے ہاتھ میں پکڑا دے؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا نظام ہے؟ اگر ہم اپنے امتحان کے اندر 7 پیپر کر لیتے ہیں، ایک کو چھوڑ دیتے ہیں تو ایبسنٹ لکھ کے ہمیں فیل کر دیا جائے گا. تو اگر دنیا میں ایک امتحان کے لیے کوئی دنیا کا انسان ہمیں کامیاب اور پاس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ کے معاملے میں ہم کیوں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ چونکہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، حلال کھائیں یا نہ کھائیں، خیانت کریں یا امانت دار بنے، ہم سچ بولیں یا جھوٹ بولیں، کوئی بھی معاملہ کرے، چونکہ کلمہ پڑھ لیا ہے اللہ ہمارا پابند ہے. یہ دنیا کا کون سا اصول ہے جو ہم اپنی پاکٹ میں لیے پھر رہے ہیں؟ اور اس اصول پہ علماء سو نے مہر لگا دی کہ جاؤ تم فلاں کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، فلاں کے ساتھ ایسا معاملہ کر لو، وہ تمہیں بخشا لے گا، تمہارے ساتھ ایسا کر لے گا، تمہاری طرف کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا، وہ تو مردوں کی جانوں کو چھین لیتا ہے. میرے عزیز بھائیوں، ذرا ہوش کرو، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے. اس کائنات میں رسول اللہ سے نیک کوئی نہیں ہے، آپ سے زیادہ اللہ کا مقرب کوئی نہیں ہے. اور آپ کو اپنی اولاد میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے پیاری اولاد نہیں تھی، کیونکہ دوسری بیٹیاں، دوسرے بیٹے فوت ہو گئے. جس شخصیت کی ساری اولاد اس کی زندگی میں فوت ہو جائے تو باقی اگر ایک ہی بچہ بچے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا اس سے. اس کا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں کہ رسول اللہ دوسری اولاد سے پیار نہیں کرتے، لیکن جب کسی کے ساتھ ایسا مسبہیو ہو جائے کہ ساری اولاد اس کی زندگی میں فوت ہو جائے، 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے زندگی میں فوت ہو گئے، پھر ایک ہی بیٹی نظر آتی ہے تو آپ کتنی محبت کرتے ہوں گے. ایک باپ تو اپنی اس کی 5-6 بیٹیاں بھی ہوں اپنی جان تک وار دیتا ہے اس کی عزت کے لیے، اس کی آبرو کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے اپنی زندگی اور جوانی برباد کر دیتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کے لیے رحمت للعالمین ہیں، وہ اپنی اولاد کے لیے کتنی رحمت رکھتے ہوں گے. اور آپ نے اپنی بیٹی سے کیا کہا؟ اے فاطمہ اعملی اعملی، عمل کرنا عمل کرنا، تیرا باپ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں تیرے کسی کام نہیں آئے گا. اگر امام الرسل، ختم الرسل، امام الانبیاء، سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کو یہ کہہ رہے ہیں تو پھر یقیناً مولوی جھوٹ بول کے آپ کو دھوکے میں ڈال رہا ہے کہ فلاں جمعہ پڑھ لو، فلاں رات جاگ لو، فلاں ایسا کر لو، باقی ساری زندگی بدعملی میں گزارو تو یہ تمہارے لیے خیر کا سبب ہو جائے گا. اس سے بڑا دھوکہ نہیں ہے جو ہم اپنے ساتھ کر رہے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ کو یہ بات اچھی ہی نہیں لگتی کہ ایک آدمی ایک وقت میں تو بہت زیادہ عبادت کرے، دوسرے وقت میں جا کے چھوڑ دے. آپ دیکھیں ایک ایسی شخصیت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ سیدنا عمر کے بیٹوں میں سے بہت پیارے اور نیک بیٹے تھے. یہ ایک ایسے نوجوان تھے جن کی بچپن اور جوانی کے اندر بھی رسول اللہ عزت کرتے تھے. بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ انہیں بٹھاتے. بعض اوقات بڑے لوگ اس بات پہ مائنڈ کرتے آخر اسے اتنی فوقیت کیوں دی جاتی ہے. ان کو فوقیت دی جاتی تھی ان کی دانائی، عقل مندی اور دین کے معاملے میں فہم اور ان کی نیکی اور طہارت کی وجہ سے. حالانکہ ہمارے اوپر فرائض کے علاوہ تہجد کی نماز نفل ہے. اگر کوئی پڑھتا ہے تو ثواب ہے، نہیں پڑھتا تو گناہ نہیں ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر
آپ تہجد پڑھتے تھے، پھر شاید کیا معاملہ ہوا آپ سے چھوٹ گئی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مجلس میں حضرت عبداللہ بن عمر کا تذکرہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے کہا عبداللہ بن عمر بہت اچھا ہے، بہت پیارا نوجوان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اچھا ہے، لیکن وہ پہلے تہجد پڑھتا تھا، اب اس نے چھوڑ دی ہے۔ یعنی آپ نے ذرا افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ کہا عبداللہ پہلے تہجد پڑھتا تھا، اب چھوڑ دی ہے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ اس میں یہ نہیں کہا اس نے حرام کیا ہے۔ اگر فرض چھوڑتے تو کہتے عبداللہ نے بڑی بری حرکت کی ہے، لیکن یہ نفل تھے۔ آپ کو پیار اس بات پہ کہ اتنا پیارا نوجوان اللہ کی رات میں اٹھ اٹھ کے عبادت کرنے والا، اور یہ اب اللہ کے اس معاملے سے غافل ہو گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ کے کان میں یہ بات پڑ گئی، یہ رسول اللہ کے سامنے میرا نام لیا گیا اور آپ نے کہا کہ عبداللہ ہے تو اچھا، لیکن پہلے تہجد پڑھتا تھا، اب چھوڑ دیے۔ تو میرے بھائیوں پھر سیدنا عبداللہ کہتے ہیں میں نے ساری زندگی سفر اور حضر میں تہجد نہیں چھوڑی۔ تو جس نبی نے ہمیں زندگی کی آخری وصیت نماز کی تھی، اگر ہماری زندگی میں وہی نہ ہوئی تو مسلمانوں بتاؤ ہمیں ہمارے گھروں میں خوشیاں کیسے آئیں گی، ہماری زندگی میں خوشیاں کیسے بھریں گی، ہمارے معاملات کس طرح سدھریں گے؟ کہ ہمارے لیے صرف رمضان میں ہے، ہمارے لیے صرف قرآن کی تلاوت رمضان میں ہے؟ کیا ہمارے لیے رات کا جاگنا صرف لیلۃ القدر میں ہے؟ کیا ہمارے لیے اچھائی اور بھلائی کا کام صرف چند دن ہے؟ اس کے بعد جو مرضی کرے۔ ایک تو یہ سبب ہے جس کی وجہ سے ہم اگر کسی وقت محنت بھی کرتے ہیں، نیکی بھی کرتے ہیں، تو وہ ہماری غفلت اس نیکی کے اوپر غالب آ جاتی ہے، جو ہم اور دنوں میں جس کا شکار رہتے ہیں۔ میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، ہم سب کلمہ گو اللہ کے گھر میں اکٹھے ہوئے اچھے مسلمان ہیں، ہم میں سے ہزاروں کے مجمع میں 100 بندہ اٹھ کے نہیں کہہ سکتا کہ ایک ماہ پورے میں نے 5 نمازیں باجماعت وقت پہ ادا کی۔ ایک 100 بندہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ ہماری کیفیت ہے، یہ ہمارا اللہ سے تعلق ہے کہ جس اللہ کے ہم پہ اتنے احسان ہے، ہم نے صرف پیسے کو، گاڑی کو، مکان کو، بینک بیلنس کو اللہ کا فضل تصور کیا ہے۔ اے حضرت انسان، کبھی تو اپنے جسم پہ غور کر۔ میرے عزیز بھائیوں، آج یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ اس وقت جگر کا سرطان عام ہے، ہیپاٹائٹس کی وجہ سے جگر سکڑ جاتا ہے، اور اس کے علاج کے لیے جگر کی پلانٹیشن ہوتی ہے۔ دنیا میں ابھی جگر ایجاد نہیں کوئی کر سکا، جو اللہ نے بنایا ہوا ہے وہ نہیں بنا سکا۔ ایک دوسرے ڈونر سے لیا جاتا ہے، اس کے جگر کو کاٹ کے اور اس بیمار کو لگایا جاتا ہے، اور صرف اس جگر کی تبدیلی کا کم از کم 40 لاکھ روپیہ لگتا ہے۔ 40 لاکھ روپیہ، اور اگر کسی اچھے ہاسپٹل میں چلے جائیں یا کسی اچھے ملک میں چلے جائیں تو کروڑوں سے زیادہ ہے۔ ہم اپنی زندگی کو بچانے کے لیے، چند سال اور جینے کے لیے، اور وہ بھی اتنی دوائیوں کے سر پہ ہم اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے، جب اللہ نے ہمارے بابا کو یہ خوبصورت اولادیں دی تھی، اللہ نے ہر کے باپ کو یہ خوبصورت اولادیں دی تھی، ہمارے باپ سے کتنے پیسے وصول کیے تھے؟ اگر نہیں کیے تھے تو پھر ہم اپنی زندگی کے 10 20 30 40 50 60 70 سال جی رہے ہیں، اور ہمارا جگر تندرستی سے کام کر رہا ہے، اور کبھی وہاں پیٹرول ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی، اللہ نے اس کا کرایہ نہیں مانگا، اور جسم کے اعضاء کو چھوڑ دیں، صرف ایک کو لے لے تو ہم تو اس کا شکر ادا بھی نہیں کر سکتے۔ ایک آنکھ اگر اس کے پیچھے نور موجود ہو
تو اس آنکھ کی تبدیلی پہ کروڑ روپیہ لگ جاتا ہے۔ میرے بھائیو ذرا سوچو تو صحیح، یہ جسم کتنا قیمتی ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے، کتنے پیسے لیے ہے، اور اس کو قائم رکھنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پہ کیا وصول کرتا ہے؟ 5 نمازیں ہم وہ بھی نہیں دے سکتے، کیسے دنا ہے؟ مسلمان کا مطلب فرما بردار ہے۔ کیسی فرما برداری ہے کہ اللہ اس جسم کا صدقہ ہم سے مانگتا ہے، 5 نمازیں ہم 5 نمازیں بھی نہیں ادا کر سکتے۔ آپ دیکھیں یہ سال کی اندر گرمی کے شدت کے دن ہیں، وہ جوان ہے یا بچہ ہے یا بوڑھا، گرمی کی شدت سے دل گھبرا رہا ہے، ہر انسان پسینے سے شرابور ہے۔ اس وقت کا تصور کرو، آج کروڑوں میل نوری میل دور سورج ہے اور ہماری کیفیت یہ بن رہی ہے جب سوا نیزے پہ سورج آ جائے گا، ہر انسان کا پسینہ اتنا بہے گا کہ وہ جس طرح سیلاب آیا ہوا ہے، ہر آدمی اپنے گناہوں کے مطابق اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا، اور ابھی حساب کتاب کا مرحلہ آگے آنا ہے، اس کے بعد جنت یا جہنم کا فیصلہ بعد میں ہونا ہے۔ 50,000 سال کے دن میں ہم تو 1 گھنٹے کی یہ گرمی برداشت نہیں کر سکتے۔ مجھے بتاؤ کل قیامت کے دن جب اتنی نزدیک سورج ہوگا، اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، اگر ہمارے پلے نیکیاں نہ ہوئیں تو ہم کیسے اس گرمی کی شدت کو برداشت کریں گے؟ اگر آج یہ چند لمحے ہماری برداشت سے باہر ہیں، ہمیں سانس نہیں نکل رہا، حالانکہ ہوا دینے کے لیے پنکھے چل رہے ہیں، اگر یہ لائٹ چلی جائے تو شاید ہم چند لمحے بیٹھ نہ سکیں۔ تو اگر یہ ہماری کیفیت ہے تو جب پکڑ کے اللہ جہنم میں پھینک دے گا تو پھر کیا کیفیت ہوگی؟ اس وقت انسان منتیں کرے گا، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اللہ ایک مرتبہ نکال دے، اگر دوبارہ ایسا کیا تو ہم سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کیا جواب دیں گے؟ 40 سال تک انسان منتیں کرتا رہے گا، جواب 40 سال کے بعد یہ ملے گا، قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اپنی بکواس کو بند کرو اور میرے ساتھ کلام نہ کرو۔ آج اللہ سے کلام کرنے کا وقت ہے، آج اس کے ساتھ بات کر لیجئے، کل وہ آپ سے خوشی کے ساتھ بات کرے گا۔ اگر آج ہم اللہ سے کلام کرنا پسند نہیں کرتے، مت سمجھے کل قیامت کے دن وہ ہم سے بات کریں گے۔ اور یہ جو نماز ہے ہماری، یہ حقیقتاً اللہ کے ساتھ کلام ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین فقال اللہ عز وجل حمدنی عبدی، جب بندہ یہ کہتا ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، نظریں جھکی ہوئی ہیں، اللہ سے کہتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کا رب ہے، اللہ رب العزت اس کی بات کا جواب دیتے ہیں، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اے اللہ تو رحمان بھی ہے تو رحیم بھی ہے، اللہ کہتے ہیں اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے، اللہ مالک، فقال اللہ عز وجل، اللہ جو عزت والے بزرگ و برتر ہیں کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کا اظہار کیا۔ جب بندہ یقین دلاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ صرف تیری عبادت کرتا ہوں، صرف تجھ سے مدد چاہتا ہوں، نہ تیرے علاوہ کسی کی عبادت کرتا ہوں، نہ تیری عبادت سے دل چراتا ہوں، اے اللہ صرف اور صرف تیری عبادت کرتا ہوں، اور مدد کی مانگنے کی ضرورت، میرا مشکل کشا تو ہے، میرا حاجت روا تو ہے، میرا غوث تو ہے، میرا مشکل کشا تو ہے، اے اللہ میں صرف تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ اگر جب یہ بندہ کہتا ہے، اللہ آگے سے جواب دیتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی نصفین، یہ میرے اور بندے کے درمیان آدھی آدھی بات تھی۔ پھر اللہ بندے سے کہتا ہے مانگ مجھ سے کیا چاہتا ہے میں تمہیں عطا کروں۔ انسان کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ یہ کنفیوژن کا وقت ہے،
ہر طرف ہر انسان اپنی طرف بلاتا ہے، کہتا ہے انا الحق، میں سچا ہوں، میرا فرقہ سچا ہے، میرے سے باتیں صحیح ہیں، اللہ تو بتا، مجھے سیدھے رستے پہ چلا دے۔ پھر کتنی سادگی میں یہ کہتا ہے اللہ تجھے پتا ہے مجھے کون سا رستہ چاہیے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ مجھے وہ رستہ چاہیے جس پہ چل کے لوگ آئے، تو نے انہیں انعامات سے نوازا، اللہ مجھے وہ رستہ نہیں چاہیے کہ لوگ جس رستے پہ چل کے آئے تیرے غضب کا شکار ہوا اور تو نے انہیں گمراہ قرار دے دیا، اللہ مجھے وہ رستہ نہیں چاہیے۔ مسلمانوں، ہمیں احساس نہیں ہے لیکن غیر مسلمان یہ بات جانتے ہیں کہ یہ نماز بنیادی طور پہ ہماری اور اللہ کی پولیٹیکل میٹنگ ہے، ہماری انسانوں کی آپس میں پولیٹیکل میٹنگ ہے۔ 1932 کی بات ہے، برطانیہ کا پرائم منسٹر لارڈ گیلڈ سٹون، اس نے اپنی پارلیمنٹ میں یہ بات پوچھی تھی کہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ مسلمان جہاں جہاں رہتے ہیں ان کا رابطہ کیوں نہیں ٹوٹتا، یہ آپس میں کیسے ایک دوسرے کو پیغام پہنچا دیتے ہیں، کیسے مل لیتے ہیں۔ اس کا وزیر تعلیم ایک یہودی بڑا عالم دین تھا، اس نے یہود کے علاوہ دوسرے علوم بلکہ اسلامی علوم بھی سیکھے ہوئے تھے، یہ کہنے لگا مسٹر پرائم منسٹر، بات یہ ہے کہ مسلمان 5 وقت مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کا اکٹھے ہونا ان کی پولیٹیکل میٹنگ ہے اور یہ آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی اور غم گساری کرتے ہیں۔ اور پھر اس نے ایک پلاننگ بنائی کہ کسی طرح مسلمان کو مسجد سے دور کر دیا جائے، اور اس کا طریقہ یہ سوچا گیا کہ اس کے ذہن سے طہارت کا تصور ختم کر دو۔ آج مسلمان کسی بھی جوان یا بوڑھے کو اگر آپ دعوت دیں میرے بھائی نماز کا وقت ہے آؤ چلیں، کیا جواب ہوتا ہے؟ میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، میرا جسم پاک نہیں ہے۔ ذرا سوچا ہے میں نے یا آپ نے ایک مسلمان اور وہ پاک نہیں ہے؟ اگر دنیا میں مسلمان پاک نہیں ہے تو کون ہوگا؟ اگر ہم پاک نہیں ہیں تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قبرستان سے گزر رہے ہیں، 2 قبروں کے پاس ٹھہر جاتے ہیں، اللہ آپ کو ان قبروں والوں کا حال دکھاتا ہے، آپ دکھ اور افسوس کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور بظاہر کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ ان میں ایک بتایا یہ شخص اپنے پیشاب کے چھینٹوں کا لحاظ نہیں کرتا تھا، اس کے جسم اور اس کے لباس کو لگتے تھے، اور اس پلیدگی کی وجہ سے اسے عذاب ہو رہا ہے۔ تو ہم تو استنجا بھی نہیں کرتے، جہاں دل چاہے بیٹھ کے کر کے چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب یہ کیفیت ہوگی پھر ایک دن نہا دھو کے پاک ہو کے آ کے ایک جمعے کی نماز ادا کر کے کسی جھوٹے اور مکار مولوی کی فریب میں آ کے یہ سمجھیں گے کہ یہ جمعہ ہمارے لیے قضا عمری ہو جائے گا، تو اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں ہے جو اپنے آپ کو انسان دے رہا ہے۔ آپ ذرا تصور تو کریں، ایک شخص دن میں 5 وقت ساری زندگی نماز پڑھتا ہے، ایک شخص حلال اور حرام کی تمیز کرتا ہے، ایک شخص خیانت سے بچتا ہے، ایک شخص بدکاری اور زنا بھی نہیں کرتا، ایک شخص حرام ملنے کے باوجود حلال کو ترجیح دیتا ہے اور صبر کرتا ہے، اور ایک انسان سب کچھ کر لے اور وہ سمجھے کہ میں اور وہ دونوں برابر ہیں۔ کس طرح ممکن ہے؟ پھر تو یہ پاکستان کی عدالتوں اور پولیس والا معاملہ ہوا، جس نے پیسے دیے اس کا معاملہ کھڑا ہے، چاہے وہ جتنا مرضی مکار ہو، جتنا مرضی گناہگار ہو، وہ انویسٹیگیشن کرنے والا لکھ دے کہ یہ بے گناہ ہے تو وہ بے گناہ۔ اللہ کی عدالت میں تو ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ پہلی بات جو ہمیں نیک اعمال کا ریٹرن نہیں مل رہا، اس کا پھل ہم نہیں چکھ رہے، ہماری زندگیوں میں سکون نہیں آ رہا، تو اس کا پہلا سبب یہ ہے کہ ہماری عبادات
جز وقتی ہیں، فل وقت نہیں ہیں۔ کم کر لو لیکن ہمیشہ کرو۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ جب طواف کرتے کرتے ایک بندہ آپ کے قریب آیا، آ کے کہنے لگا، اے انس بن مالک، آج رات میں نے بیت اللہ میں 100 نفل پڑھے ہیں۔ آپ نے تعجب کے ساتھ اس کے چہرے کی طرف دیکھا، کہنے لگے، میرے بھائی گنے ہی ہوں گے، کاش تو 2 پڑھتا لیکن پڑھ لیتا، صرف 2 پڑھ لیتا، لیکن تمہیں احساس ہوتا کہ میں نے کچھ کیا ہے۔ اللہ تعداد کا قائل نہیں ہے کہ کتنی زیادہ ہوئی ہے، اللہ تو یہ چاہتا ہے کم بھی ہو جائے لیکن اخلاص کے ساتھ ہو۔ تو ہم صرف فرائض بھی ادا کر لیں تو بچ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، اعرابی گاؤں کے بندے کو کہتے ہیں، جو بڑے سادے لوگ ہوتے ہیں، ان پڑھ، زیادہ تر پڑھے لکھے نہیں ہوتے۔ آ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اعراب گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں، زیادہ باتیں یاد نہیں رکھ سکتے، آپ کچھ تھوڑی سی بات بتلائیے کہ اللہ جنت دے دے اور جہنم سے بچا دے۔ آپ نے فرمایا، سب سے پہلی بات ان تعبد اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرنا، ولا تشرک بی شیئا، اس کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ نے دن اور رات میں تمہارے اوپر 17 رکعتیں فرض کی ہیں، ان کو ادا کرنا۔ کہنے لگا کچھ اور بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا، اور پڑھو گے تو وہ نفل، وگرنہ یہی کافی ہیں۔ وہ کہنے لگا، اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے مجھ پہ؟ آپ نے فرمایا، رمضان کے روزے ہیں، سال میں 1 ماہ کے روزے تم پہ فرض ہیں۔ کہنے لگا، اس کے علاوہ بھی کوئی روزہ ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر رکھو گے تو وہ نفل ہوگا، اگر نہیں رکھو گے تو یہ تمہارے لیے کفایت کریں گے۔ کہنے لگا کچھ اور بھی ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر تجھے اللہ نے مال دیا ہے تو 40 میں سے 1 اللہ کا حق دے دینا، 39 اپنے پاس رکھنا۔ کہا اس کے علاوہ بھی مجھے کچھ دینا ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر دو گے تو نفل ہے، اگر نہیں تو یہی تمہارے لیے کفایت کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ اس وقت تک ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا۔ جب یہ کہا، وہ اٹھا، اس نے اپنا کپڑا جھاڑا، کہنے لگا، والذی بعثک بالحق، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، نہ میں اس سے کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ وہ چل پڑا۔ آپ نے فرمایا، من سرہا، میرے ساتھیوں، تمہارے دل کو اگر یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اہل جنت میں سے کسی کو دیکھنا چاہتے ہو تو اسے دیکھ لو، اگر یہ سب کچھ کر لے گا تو۔ اگر ہم بھی اہل جنت میں سے بننا چاہتے ہیں تو اللہ کے لیے مسلمانوں فرائض میں کوتاہی نہ کرو، کیونکہ فرائض ایک ایسی چیز ہیں جس میں کوتاہی اللہ برداشت نہیں کرتے۔ اس انسان کی زندگیوں میں کبھی سکھ نہیں آ سکتا جو انسان اللہ کے فرائض کو پورا نہیں کرتا۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے رب نے یہ بات کہی کہ میرے بندوں کو یہ اعلان کر دو، اے میرے بندو، اے میرے مخلوق، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر لو۔ کیا مطلب؟ جس وقت اللہ کا حکم عبادت کے لیے آتا ہے، سارے کاموں کو چھوڑ کے اللہ کے لیے آ جاؤ، اپنی اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو۔ اللہ کہتے ہیں، میں تمہارے دلوں کو رعنائیوں سے، خوشیوں سے بھر دوں گا، میں تمہاری مفلسی کا سد باب کروں گا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا، میں طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا کر دوں گا، میں طرح طرح کی تکلیفوں اور اذیتوں میں مبتلا کروں گا، اور تیرے فقر کا، تیری تنگ دستی کا سد باب کبھی نہیں کروں گا۔ آج ہماری اتنی بڑی فیکٹریاں ہیں کہ آنکھیں دیواریں دیکھتے ہوئے تھک جاتی ہیں، لیکن معاشی تنگ دستی کا شکار ہیں۔ کھاتوں کے اندر اربوں روپے ہیں، ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، اور بے شمار محکمے ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ زندگی ہم پہ اجیرن ہو چکی ہے، ہمارے معاملات تنگ ہو چکے ہیں۔ یاد رکھیں یہ کیوں ہوئے؟ اللہ سورۃ ابراہیم میں فرماتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جب بھی کوئی انسان میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میرے ذکر کو بھلا دے گا، مجھے فراموش کر دے گا، میں دنیا میں اس کے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی معیشت اس پہ تنگ کر دوں گا۔
اور یہ کوئی بہت بڑی سزا نہیں ہے۔ پھر کہا آخرت میں کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ پھر انسان اللہ سے پوچھے گا، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اے اللہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا جبکہ میں دیکھنے والا تھا؟ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اللہ جواب دیں گے قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، کیا تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی تو نے میری آیتوں کو بھلا دیا؟ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جا آج میں نے تمہیں بھلا دیا، میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت کے میدانوں میں، آخرت کی سختیوں میں ہمارا تعلق اللہ رب العزت ہمارے ساتھ تعلق کو قائم رکھیں، تو آج مجھے اور آپ کو اپنے رب کے ساتھ تعلق کو قائم کرنا ہے۔ اور اللہ کے ساتھ تعلق نیکی، بھلائی، حلال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، آنکھوں کو خیانت سے پاک رکھنا، زنا سے بچ کے رہنا، دوسرے پہ ظلم نہ کرنا، زبان سے گالی غیبت نہ نکالنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کا تعلق اللہ سے بناتی ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ ایک نفیس انسان ہیں، اگر میں گندے کپڑوں کے ساتھ، گندے جسم کے ساتھ، بدبودار چہرے کے ساتھ آپ سے آ کے ملنے کی کوشش کروں گا، آپ کا دل نہیں چاہے گا میں اس سے ہاتھ ملاؤں، آپ کوشش کریں گے یہ مجھ سے پیچھے رہے، آپ میرے پاس کھڑے ہونے کی کوشش نہیں کریں گے، آپ نفرت کریں گے کہ میں اس کے ساتھ کیوں کھڑا ہوں، اس سے بدبو آ رہی ہے، اس کا لباس گندا ہے، اس کا جسم گندا ہے، اس سے بدبو نکل رہی ہے۔ لوگوں، جو اللہ سب سے پاک ہے وہ ہمارے گندے جسموں کو، گندی آنکھوں کو، گندی زبان کو، حرام خور پیٹ کو، اللہ کی نافرمانی والی زندگی کی بدبو کو کیسے برداشت کرے گا؟ ذرا سوچے تو صحیح، کس طرح وہ چاہے گا کہ یہ انسان میرے قریب آئے؟ اس نے تو قانون اور کرائٹیریا بتا دیا، والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو نیکی میں آگے بڑھتے ہیں، بھاگ کے نیکی کرتے ہیں، نیکی میں ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں، وہ صرف میرے قریب ہوں گے اور کسی کو میں نے قریب نہیں ہونے دینا۔ تو آج کے اس جمعے کو، جسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں، جس میں تصور قضا عمری کا لے کے آئے ہیں، آج یہ تصور لے کے جائیے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو پلٹا لیا ہے، اگر ہم نے اپنے رب سے معافی مانگ لی ہے اور آئندہ اپنی زندگی کی کایا کو پلٹنے کا ارادہ ہے، تو پھر جمعہ یہ ہماری قضا بن سکتا ہے، وگرنہ نہیں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اپنے گناہوں سے تائب ہونے والا، معافی مانگنے والا، غلط کاموں کو چھوڑنے والا ایسا ہے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اگر ہم اپنے گناہوں پہ قائم رہیں گے، اللہ کی نافرمانی کو نہیں چھوڑیں گے، تو پھر مت سمجھیں کہ یہ ہماری کوشش کسی کام آئے گی۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، ہمارے نیک اعمال کرنے کے باوجود اگر ہماری زندگی میں خوشیوں کے رنگ نہیں بر رہے، تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہے، وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں جو اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا ہم نے نہیں کی، یہ اللہ کو ہم پہ گلہ ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت یہ گلہ ہم پہ قرآن کے اندر کرتے ہیں، کہتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، جب میں اسے نعمتوں سے نوازتا ہوں، اسے بے شمار فیسلٹیز دیتا ہوں، یہ مجھ سے ہی منہ موڑ لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب تکلیف آتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، پھر لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے۔ لیکن پھر بھی وہ کتنا رحیم و کریم ہے، جب انسان اس سے چمٹ جاتا ہے، اپنے گناہوں کے باوجود اللہ کو اس پہ ترس آ جاتا ہے۔ کیا ہمارے دل اتنے سخت ہیں کہ اللہ بار بار ہم پہ اپنی رحمتیں بکھیرتا ہے، ہم پھر بھی اس کی نافرمانی پہ تلے ہوئے ہیں، ہم پھر بھی اس کی قدر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ تو میرے بھائیوں، یاد رکھیں، ہر گناہ اللہ درگزر کر دیتا ہے،
کوئی بھی انسان اس سے کوئی کوتاہی غلطی ہوتی ہے اللہ اس گناہ سے درگزر کر دیتے ہیں. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات مجھے میرے رب نے کہی، اے ابن آدم اتنے گناہ لے کے آ جا کہ زمین سے آسمان کا جتنا خلا ہے سارے کا سارا بھر جائے، لا ابالی مجھے کچھ پرواہ نہیں، میں سارے معاف کر دوں، مجھے کچھ پرواہ نہیں، الا شرک میرے پاس شرک لے کے نہ آنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے شرک کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات من حیث الذات اللہ واحد ہے، قل هو اللہ احد، دو خدا نہیں ہیں. اگر اللہ فرماتے ہیں اس دنیا میں دو خدا ہوتے تو سب فساد پھیل جاتا. انما هو الہکم الہ واحد، لوگو تمہارا الہ ایک ہے، اس الہ کا نہ بیٹا ہے نہ باپ ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نہ اسے کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے. یہود کا عقیدہ بھی غلط ہے جنہوں نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. عیسائیوں کا عقیدہ بھی غلط ہے جنہوں نے کہا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. اور مسلمانوں میں ان لوگوں کا عقیدہ بھی غلط ہے جو کہتے ہیں محمد الرسول اللہ نور من نور اللہ ہے. یہ تینوں عقیدے ایک ہی ہیں. اللہ کا نہ نور کسی انسان پہ نکلا ہے نہ اللہ کی ذات سے کوئی انسان پیدا ہوا ہے. اللہ کہتے ہیں اگر میں چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو مرضی بنا لیتا، لیکن میں اس چیز سے پاک ہوں، سبحانہ وہ پاک ہے. ایک تو اس کی ذات کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. میرے بھائیوں، ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ کون ایسا ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے. ابھی چند دن پہلے 21 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت منایا گیا. اس میں ایک شخص اس نے ایسے کلمات کہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اسے دہراؤں یا نہ دہراؤں، لیکن آپ کو احساس دلانے کے لیے کہ ہم بھی ان کی دیکھا دیکھی کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. کہتا ہے ابو طالب کے ہاں جب حضرت علی پیدا ہوئے، الیاذ باللہ، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا، کہتا ہے انہوں نے ایک یہ نجومی کو بلایا، اسے کہا میری بیٹی کا زائچہ بناؤ. کہتا ہے اس نے زائچہ بنایا اور پھاڑ دیا. یہ ٹیلی ویژن پہ ہو رہا ہے ساتھ کچھ، اور ہمارا میڈیا لوگوں کو دکھا رہا ہے. کہتا ہے زائچہ بنایا، اس نے پھاڑ دیا، پھر بنایا، پھر پھاڑ دیا، کئی دفعہ پھاڑا. اور ابو طالب پوچھنے لگا معاملہ کیا ہے، زائچہ پھاڑتے کیوں ہو؟ کہتا ہے مجھے پریشان ہوں، سمجھ نہیں آ رہی 13 رجب کی اس تاریخ کو اس وقت پہ نعوذ باللہ اللہ تو پیدا ہو سکتا ہے، انسان پیدا نہیں ہو سکتا. اور یہ اس وقت بھی سیدنا علی کے سامنے بھی ایک شخص نے کہا تھا جسے آپ نے آگ لگا کے جلا دیا تھا. اس کی گندی اولاد آج بھی موجود ہے جن کے یہی کچھ عقیدے ہیں، اور ہم ان کی دیکھا دیکھی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں یا علی مشکل کشا. اگر سیدنا علی مشکل کشا ہے تو خود شہید نہ ہوتے، آپ کے بیٹوں کو ظلماً شہید نہ کیا جاتا. آپ فاتح خیبر اپنی جگہ، جب آپ کو حکومت ملی 6 سال کے اندر ایک دن بھی سکون کا میسر نہیں آیا تھا. اگر مشکل کشا ہوتے تو اپنی مشکلات کو پہلے حل کرتے، پھر ہم کہتے. اور یاد رکھیں اللہ رب العزت نے واضح طور پہ اعلان کیا ہے، لوگوں سن لو، میں ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہوں. جس نے میری ذات کے ساتھ کسی کو شریک کیا میں اس سے
سے بھی اور جس کو شریک کیا جا رہا ہے اس سے نفرت کرتا ہوں. کیا اتنے پاکیزہ انسان ہمارے گندے عقیدے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں اس کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اور انہیں اللہ کو بتانا پڑے گا کہ اللہ میں اس عقیدے کا حامل نہیں تھا؟ قرآن عزیز سورۃ مائدہ کے اندر اللہ رب العزت نے سیدنا عیسیٰ کا تذکرہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ کا بیٹا اور خدا مانتے ہیں. اللہ رب العزت قیامت کے دن پوچھیں گے ساری مخلوق کے سامنے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ. اے عیسیٰ، تو نے اور تیری ماں نے لوگوں کو خود کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ مجھے بھی الہ ماننا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ باندھ کے جواب دیں گے، قال سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو میرا حق ہی نہیں ہے؟ اللہ یہ جھوٹ بکتے ہیں. واللہ باللہ ثم اللہ، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے. جو انسان اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو مشکل کشا سمجھتا ہے وہ شرک کی گندگی میں مبتلا ہوتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا سمجھتا ہے وہ شرک کی گندگی میں مبتلا ہے. اللہ کہتے ہیں میں سب کو معاف کر دوں گا، اسے نہیں کروں گا. آج ہم رواداری کے چاؤ میں یہ ساری خباستیں برداشت کیے جا رہے ہیں کہ مذہبی رواداری ہونی چاہیے. یہ کیسی رواداری ہے جس میں اللہ کی ذات اور اس کی عزت پہ ایک انسان ہاتھ ڈالے، اور یہ وہ ملک جسے کلمہ طیبہ کے نام پہ حاصل کیا تھا اور اس میں اللہ کو گالی دی جائے. اور اس چیز کو ہم اسلام اور ایمان سمجھے. میرے بھائیوں، جب انسان شرک میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ گرتا گرتا اتنی دور چلا جاتا ہے. کیا آج ہر تیسرے بندے نے اپنا سرخ رنگ کا دھاگا اپنے ہاتھ پہ باندھا ہوا ہے؟ یہ میری تقدیر کا مالک، کیا اللہ ہماری تقدیر کا مالک نہیں ہے؟ کیا اس کی قوتوں میں کمی آ گئی ہے؟ ایک بے جان دھاگا ہماری تقدیر کا مالک بن گیا. یہ ہماری صحت اور بیماری اور تندرستی اور تکلیف اس کے ہاتھ میں چلی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک شخص کو، ایک نوجوان کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں پیتل کا ایک کڑا تھا. آپ نے اسے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا جی جوڑوں کی درد ہوتی ہے اس لیے پہنا ہوا ہے. آپ نے اسے بد دعا دی کہ اللہ تیری درد کو کبھی افاقہ نہ کرے. یاد رکھ، اگر اسی عقیدے پہ تیری موت آ گئی تو فطرت اسلام پہ نہیں مرے گا، کفر کی موت مرے گا. ہم اگر سفر کرتے ہیں تو کالے رنگ کے کپڑے میں پیسے ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں امام ضامن باندھا ہے. جس امام کو ضامن بناتے ہو اسے تو صدیاں ہو گئی، خود غائب ہوئے. اس کے تو انتظار میں کتنے لوگ مر گئے. جس کا خود اپنے آپ کو پتہ نہیں ہے وہ تمہاری ضمانت کیا دے گا؟ کاش اے مسلمان جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو اس نبی کی بات کو سوچ لے، تاکہ سفر کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا تھا. جب آپ رکاب پہ پاؤں رکھتے کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. پاک ہے وہ ذات پاک، سبحان الذی سخر لنا ھذا، جس نے اس سواری کو میرے ہاتھ میں مسخر کیا. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، اور یہ ان بیلنس نہیں ہوتی، میرے کنٹرول میں ہے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور لوٹ کے مجھے اسی کے پاس جانا ہے. کبھی رب پہ بھروسہ تو کر کے دیکھو. ہم اماموں کے ضامن تو باندھ لیے، کیا وہ اللہ ٹکوں کا بھوکا ہے؟
کہ آپ 50 100 200 یا 5 10 ہزار روپیہ باندھ کے اتر کے کسی کو دے دیں گے تو تمہاری ضمانت ہو جائے گی، تمہیں کچھ نہیں ہوگا؟ جبکہ اللہ رب العزت سورۃ یاسین میں فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، لوگوں آدم کی اولاد کے لیے میں نے کشتی بنائی جس پہ یہ سوار ہو کے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اگر میں چاہوں تو رستے میں غرق کر دوں، ان کی آواز بھی ان کے بچھلوں تک نہ پہنچ سکے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اگر کوئی سفر پہ جا کے واپس اپنے گھر پلٹ آتا ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو ہم اللہ کی ذات کے ساتھ اور اس کی ذات، اس کی صفات کے ساتھ اللہ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ کوئی داتا نہیں، کوئی غوث نہیں، غوث العظم اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات داتا ہے، وہی دینے والی ہے، اور کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ جو شخص اپنی زندگی نہیں بچا سکا، اگر وہ نیک ہیں تو ان کی نیکی کا پھل اللہ کے پاس ہے۔ نیکی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی قبریں اور قبے بنا کے ان کو پوجتے رہیں۔ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی قبر کے مجاور بن کے بیٹھتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ کوئلے جلا کے اس کے اوپر بیٹھ جائے کہ وہ قبر کے اوپر جا کے بیٹھے کہ وہاں اسے نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں یہ سب کچھ۔ اور آخری بات میرے عزیز بھائیو یہ ہے کہ ہمارے اعمال کی قبولیت میں بہت بڑی ایک رکاوٹ یہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اپنی خواہش کے مطابق، اپنی معاشرتی رسوم کے مطابق کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی اس ترازو میں اپنے عمل کو نہیں تولا کہ میں اگر نماز پڑھتا ہوں تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے، میں روزہ رکھتا ہوں تو میرے نبی کیسا روزہ رکھتے تھے، میں اگر اخلاق بناؤں تو میرے نبی کا اخلاق کیا تھا، میرے نبی کا کردار کیا تھا، میں رزق کھاتا ہوں میرے نبی کیسا رزق کھاتے تھے، اور میں حج یا عمرہ کرتا ہوں تو میرے نبی کیسا کرتے ہیں۔ بلکہ ضد اور ہٹ درمی یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جو ہمارا فرقہ کہے گا وہ کریں گے، ہمیں اور کسی بات سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ایک یہ سبب ہے کہ ہم نیکی کی دوڑ میں بہت پیچھے چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو بتلایا، آپ نے یہ حدیث بیان کی من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے میرے اس دین کے اندر کوئی نیا کام ایجاد کیا فہو مردود فہو رد، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ابھی ہم جمعے کی نماز پڑھیں گے، آپ اتنے لوگ ہیں، آپ مجھ پہ اعتماد کر کے میں اگر آپ سے کہوں کہ آج 3 رکعتیں پڑھیں گے تو آپ مجھے اجازت دیں گے اس کی؟ کیوں نہیں دیں گے؟ میں یقین دلاتا ہوں کہ تیسری رکعت میں بھی وہی کلمات پڑھوں گا جو پہلی رکعتوں میں پڑھے، اس میں بھی قیام میں سورۃ فاتحہ اور قرآن کی تلاوت کروں گا، اس کے رکوع اور سجود میں بھی وہی تسبیحات کروں گا، لیکن آپ اسے تسلیم نہیں فرمائیں گے۔ کیوں؟ کہ اللہ کے نبی نے 2 رکعتیں پڑھی تھی، اگر تیسری رکعت جان بوجھ کے پڑھ لی تو ہماری پہلی بھی 2 برباد ہو جائیں گی۔ اگر ایک نماز کی 1 رکعت زائد پڑھنا ہماری نماز کو برباد کر سکتا ہے تو زندگی کے دوسرے معاملات میں، اپنی خوشیوں اور غمیوں میں یہاں کیوں سوچ لیتے ہیں کرنے میں حرج کیا ہے؟ اگر اس کے کرنے میں حرج نہیں ہے تو پھر نماز کی 3 رکعتیں پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ اگر یہاں حرج ہے تو پھر زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں اس ترازو کو لینا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے یہ کام کیسے کیا، ہمیں اپنی خوشیاں اور غمیاں اس طرح گزارنی ہوگی، ہمیں نیک اعمال اسی طرح کرنے ہوں گے جس طرح رسول اللہ نے کیے ہیں، تو پھر اللہ دنیا اور آخرت کی بلائیاں ہمارے مقدر میں لکھ دیں گی۔ اللہ یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ بہت سے بھائیوں نے اپنی بیماریوں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ بھائی نے کہا اتنی شدید گرمی ہے، بیٹھنا دشوار ہے۔ یہ ایگزاسٹ نہیں چل رہا؟ چل رہا ہے بھائی جان۔ یہ اس کا جو ہے نا بیلٹ ٹوٹ گیا ہے، تو یہ بائی چانس ایسا ہو گیا۔ جی بہتر ہے انشاءاللہ میرے عزیز بھائی، یہ جو گرمی کی حدت آپ نے برداشت کی ہے، ایک ایک پسینے کے قطرے کے بدلے اللہ انشاءاللہ آپ کو نیکیوں سے نوازیں گے۔ انشاءاللہ اس گرمی کو برداشت کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرمائیں گے۔ بہت سے لوگوں نے اپنی بیماریوں کا، اپنی مصیبتوں کا، تکلیفوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ کیا کھانا یا دیگ پکا کر محلے یا رشتہ داروں میں بانٹنا درست ہے یا اس کے بجائے غریب کی مدد کرنا؟ دیکھیں، اگر تو آپ افطاری کروانا چاہتے ہیں تو پھر آپ محلے میں عزیز و اقارب میں کر سکتے ہیں۔ اگر ویسے اس نیت سے کرتے ہیں کہ میں کچھ صدقہ نکالنا چاہتا ہوں تو پھر غرباء کی مدد ہی کرنی چاہیے۔ یہ دو ماں نے پوچھے ہیں، تحریم حرام کی گئی، ساحل کا مطلب کنارہ ہوتا ہے۔ یہ دو ناموں کے معنی پوچھے تھے۔ تحریم نام صرف قرآن کو دیکھ کے ہم رکھتے ہیں، حالانکہ یہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ میں 2 سال سے تحقیق کر رہا ہوں، وطر کے متعلق یہ بات ہے، تو انہوں نے ایک سلام کے متعلق یہ بات کہی ہے کہ ایک سلام سے وطر پڑھنا یہ ضعیف حدیث ہے۔ میرے عزیز بھائی، نہیں، ہر محقق کی تحقیق حرف آخر نہیں ہوتی۔ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے بہت خوبصورت اپنی زندگی میں کام کیے، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ کسی محقق نے تحقیق کی ہے تو اس کی حرف آخر بات ہے۔ حرف آخر صرف رسول اللہ کی بات ہے۔ بے شمار علماء نے اس بات پہ تحقیق کی ہے، بلکہ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، آپ اس کا مطالعہ ضرور کریں۔ شیخ ابو صالح عثیمین جو عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کے بعد مفتی اعظم سعودی عرب تھے، انہوں نے اپنی آخری بیماری کے اندر 6 ماہ تک حرم میں درس دیا، اس میں رمضان بھی آیا اور حج بھی۔ رمضان اور قیام کے متعلق ان کی جو ہے نا بہت خوبصورت درس ہیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1 سے لے کر 13 تک وطر کس طرح پڑھے اور وہ روایتیں کہاں کہاں آتی ہیں وہ ساری لکھی ہوئی ہیں۔ آپ ذرا اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ کا اطمینان ہو جائے گا کہ 3 وطر 1 سلام کے ساتھ اگر درمیان میں فصل نہ کی جائے تو یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، جو صحیح ابن خزیمہ اور مستدرک حاکم میں بھی آتی ہے۔ تو جو روایت انہوں نے بیان فرمائی ہے غالباً وہ ترمذی کی، بے شک وہ ضعیف ہے، لیکن دوسرے طرق سے یہ صحیح حدیث بھی آتی ہے۔ تو اس لیے اگر بہتر طریقہ یہی ہے کہ 2 پڑھ کے سلام پھیریں پھر 1 پڑھیں، لیکن اگر 1 سلام سے کوئی پڑھتا ہے تو ہم اسے ناجائز قرار نہیں دے سکتے۔ حضرات محترم، رمضان اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اختتام پہ ہر مسلمان، وہ غریب ہے یا امیر، اسے صدقۃ الفطر دینے کا حکم دیا ہے۔ صدقۃ الفطر کیوں دیتے ہیں؟ روزے کے اندر زبان، ہاتھ، آنکھ یا دوسرے معاملات میں اگر کوئی کوتاہی ہو گئی تو صدقۃ الفطر دینے کی وجہ سے اللہ اس کوتاہی سے درگزر فرمائیں گے۔ صدقۃ الفطر کیا ہے، کتنا دینا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں 4 چیزیں تھیں جو کھائی جاتی تھیں۔ نمبر 1 کھجور، یہ بنیادی غذا تھی ان کی۔ نمبر 2 جو، نمبر 3 پنیر، اور نمبر 4 منقع یا کشمش۔
یہ منقع اور کشمش امراء کی خوراک تھی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہتر سے بہتر صدقۃ الفطر دیتے۔ یہ تقریباً 2.5 کلو بنتا ہے اور اس کے وزن کے برابر۔ ہم جو چیزیں کھاتے ہیں ان میں بنیادی اجناس 2 ہیں، ایک گندم ہے، ایک چاول ہے۔ تو جو لوور طبقہ یعنی غربا ہیں وہ چاول بہت کم کھاتے ہیں، وہ اگر گندم ہی کھاتے ہیں تو ان کا صدقۃ الفطر 100 روپیہ صرف بنتا ہے، اور جو امراء ہیں انہیں چاہیے سے اچھا صدقۃ الفطر دیں۔ اور میری ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ ہم کم از کم چاول اور گندم کا اوسط یعنی درمیان دے دیں۔ اس کا درمیان تقریباً 200 روپیہ بنتا ہے۔ جو لوگ اپنے گھروں میں اچھا کھاتے پیتے ہیں، ایک فرد کا چاہے وہ اس دن بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا بہترین وقت چاند طلوع ہونے سے لے کر عید الفطر کی نماز تک ہے۔ جب نماز شروع ہو جائے پھر صدقۃ الفطر نہیں ہے، وہ عام صدقہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ چند دن پہلے بھی دے دیتے تھے، تو اب چند دن پہلے بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ کے نظر میں ایسے آپ کے ملازمین یا رشتہ دار یا عزیز و اقارب یا محلے میں غربا ہیں تو آپ چاند رات کو غلہ یا اس کا قائم مقام اتنے پیسے انہیں ادا کر دیں۔ تو یہ ہماری انشاءاللہ ان روزوں کی کوتاہی کا مداوع ہو جائے گا۔ یہ صرف اس شخص کو معاف ہے جس کے پاس ایک صبح شام کا کھانا بھی نہیں ہے۔ جو ایک دن رات کا کھانا رکھتا ہے اسے صدقۃ الفطر دینا لازم ہے۔ تو جو لوگ زکوٰۃ کے حقدار ہیں انہیں صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس میں میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ یہاں لانے کے بجائے آپ اپنے ملازمین میں، محلے داروں میں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں اور یہ انہی ہی کو پہنچائے تاکہ وہ اچھے طریقے سے اپنی عید کے دن کو اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمارے ان صدقات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ 3 جمعوں پہلے بھی اپیل کی تھی، آج میں جمعۃ الوداع میں، اس کے بعد سال کے بعد ہم بات کریں گے۔ میں یہ عرض کر دوں، ہم نے سابقہ رقم میں سے 20 لاکھ روپیہ ابھی ادا کرنا ہے۔ ویسے الحمدللہ ہمیں فکر کوئی نہیں ہے کہ اللہ اس کو ہمیشہ چلاتا آیا ہے اور آئندہ بھی چلائے گا۔ تو میں صرف ذمہ داری کے لیے یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اگر ہم جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم دیکھیں تو ہمارے لیے سال گزارنا کوئی مشکل نہیں ہوگا، لیکن جو دینے ہیں وہ دیں گے تو پھر مشکل بن جائے گی۔ اس لیے میں التجا کروں گا کہ خصوصی توجہ فرمائیں۔ اور آخری عرض یہ ہے، یہ اللہ کا گھر بنیادوں سے لے کر آخر تک بنا۔ جن لوگوں نے اللہ کے اس گھر کی تعمیر اور ترقی کے لیے کوشش کی ہے یا انہوں نے اس اللہ کے گھر کو رونق بخشی ہے، اللہ سے آج دعا کرتے ہیں اللہ ان سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کے لیے اگلی منزلوں کو آسان فرما دے۔ جو ابھی زندہ ہیں اے اللہ اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ اگر ان میں سے کوئی پریشان ہے تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنے اس گھر کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم دیانت داری کے ساتھ تیرے گھر کی خدمت کر سکیں۔ اے اللہ اسی پہ زندہ رکھنا، اسی پہ موت نصیب فرمانا۔ انشاءاللہ العزیز ہم جتنے بھی ساتھیوں نے، بہنوں بھائیوں نے دعا کی درخواست کی ہے، ہم سب انشاءاللہ قنوت نازلہ میں اللہ سے دعا کریں گے اللہ سب پہ رحم فرمائے، سب کی حاجات کو پورا فرمائے۔ ایک خاتون کا جنازہ ہے، انشاءاللہ نماز کے بعد وہ جنازہ بھی پڑھیں گے۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا۔ نماز عید انشاءاللہ 6:30 بجے ہم مسجد مکرم کے ساتھ گراؤنڈ میں پڑھیں گے۔ 6:30 بجے کا مطلب 6:30 ہے، 31 نہیں ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا واعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین۔ اللہم دمر اعداء الدین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔
للہ رب العالمین.